يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. صدق اللہ العظیم. لائق احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، اللہ احکم الحاکمین کا کروڑہا شکر ہے. اس رب کائنات نے مجھے، آپ کو، ہم امت مسلمہ کے افراد کو رمضان المبارک میں رمضان کی برکتیں، اس کی سعادتیں اور اس کے فیوز اور برکات سے مستفید ہونے کی اللہ تعالیٰ نے توفیق دی. اس رب کائنات سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اے رب کائنات، اے خالق کائنات، ہماری ان حسنات کو جو ہم نے رمضان المبارک کے مہینے میں کی ہیں، اپنی بارگاہ میں انہیں شرف قبولیت سے نوازتے ہیں، اور رمضان المبارک کے بعد ہم ایسے اعمال کریں کہ ہمارے وہ عمل جو ہم نے رمضان میں کیے ہیں، نماز کی صورت میں ہوں، روزے کی صورت میں ہوں، تلاوت قرآن کی صورت میں ہوں، ذکر و اذکار کی صورت میں ہوں، درود شریف کی صورت میں ہوں، اور قربت الہی حاصل کرنے کا کوئی بھی عمل جو بھی ہم نے کیا ہے، ہمارے وہ اعمال اللہ کے ہاں محفوظ رہیں، اور ان محفوظ اعمال کی بدولت اللہ کریم ہمیں اجر عظیم عطا فرمائے. حضرات، دنیا میں ایسے اسباب بھی موجود ہیں کہ جس سے بڑے سے بڑے کیے گئے عمل، بڑی سے بڑی کی گئی نیکیاں، کہ انسان دنیا میں جو بڑی بڑی نیکیاں کرتا ہے، نماز بھی پڑھے، روزے بھی رکھے، حج بھی کرے، جہاد بھی کرے، بڑی بڑی نیکیاں کرے، لیکن اللہ رب العالمین کے ہاں ایسا کوئی چھوٹا سا بدترین عمل انسان کر بیٹھتا ہے تو اس کا سارے کا سارا عمل ضائع ہو جاتا ہے.
ساری نیکیاں ضائع ہو گئیں۔ تو آج ہم نے اسی حوالے سے گفتگو کرنی ہے کہ نیکیاں ضائع کن سے ہوتی ہیں، تاکہ ہم نے جو پیچھے رمضان میں عمل کیے ہیں وہ ہمارے محفوظ رہیں، اور ان محفوظ شدہ اعمال کا اجر اللہ تعالی ہمارے نامہ اعمال میں اتنا بڑا اجر کی صورت میں ذخیرہ کر دیں کہ کل قیامت کے روز اللہ کے ہاں پیش ہوں تو یہ کہا جائے کہ ہاں اقرؤ کتابیہ، کہ آؤ میری اس کتاب کو، میرے نامہ اعمال کو پڑھو۔ فخر کے ساتھ، ذوق کے ساتھ انسان، مومن آدمی جب لوگوں کو پکارے گا، اما من اوتی کتابہ بیمینہ، نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں آئے، اللہ کرے ہم سب کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے۔ انی ظننت انی ملاق حسابیہ فہو فی عیشۃ راضیہ فی جنت عالیہ، پھر کیا ملے گا؟ عیش و عشرت والی جنت ملے گی۔ فی جنت عالیہ، وہ بلند و بالا باغات، وہ جنت جو اللہ نے مومنوں کے لیے تیار کی ہے وہ ملے گی۔ فی جنت عالیہ قطوفہا دانیہ، جس کے خوشے پھل اللہ تعالیٰ مومنوں کے قریب کر دیں گے، اور کہا جائے گا کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کہ کھاؤ پیو با فراغت ہو کے، بغیر کسی فکر کے کھاؤ پیو، اللہ کی نعمتیں انجوائے کرو۔ بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کہ جو تم دنیا میں دن گزار کے آئے ہو یہ سارا اسی مشقت محنت کی بنا پہ اللہ کی طرف سے اجر مل رہا ہے۔ اللہ کریم ہمیں یہ نعمت نصیب فرمائے۔ حضرت ذی وقار حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان احدکم یجمع خلقه فی بطن امہ 40 یوما نطفة ثم یکون علقة ثم یکون مضغة مثل ذلك۔ انسان کی تخلیق کیا ہے، انسان کی پیدائش کیسے ہوتی ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا۔ آج میرے بھائیوں میڈیکل سائنس اس نتیجے پہ پہنچی کہ واقعتاً انسان کی تخلیق کا پروسیس، انسان کی تخلیق کا عمل یہی ہے جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پیاری تعلیمات کے ذریعے ہمیں بتایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرماتے ہیں، ان احدکم یجمع خلقہ فی بطن امہ 40 یوما نطفة، اس کے مادر رحم میں 40 دن تک انسان نطفہ کی صورت میں رہتا ہے، ثم یکون علقة، پھر علقہ کی صورت میں جمے ہوئے خون کی صورت میں رہتا ہے، ثم یکون مضغة، پھر انسان ایک گوشت کے لوتھڑے کی صورت میں 40 دن رہتا ہے۔ یہ 40 تین سپیل ملائیں تو 120 دن بنتے ہیں۔ جب انسان کی عمر 120 دن ہو جاتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرشتہ بھیجتے ہیں جو رحم مادر میں آتا ہے، اور آ کے کیا کام کرتا ہے، فَيُكْتَبُ رِزْقُهُ وَأَجَلُهُ وَشَقِيُّهُ أَوْ سَعِيدُهُ، اس انسان کا رزق لکھا جاتا ہے، اس انسان کی عمر لکھی جاتی ہے، اس کا شقی و سعید ہونا، نیک بخت ہونا یا بد بخت ہونا لکھا جاتا ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فواللہ الذی لا الہ الا ہو، قسم ہے اس ذات کی جس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، ان احدکم لا يعمل بعمل اہل الجنہ، تم میں سے کوئی شخص اتنے اچھے عمل کرتا ہے، اہل جنت کے عمل کرتا ہے، نیکیاں کرتا رہتا ہے، حتی ما یکون بینہ وبین الجنہ الا ذراع، اس کے درمیان اور جنت کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، فیسبق علیہ الکتاب، تقدیر غالب آتی ہے، فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ، انسان نے جتنی نیکیاں اتنی زیادہ کی ہوتی ہیں، اچانک اتنی بڑی برائی کر بیٹھتا ہے، اتنا بدترین عمل کر بیٹھتا ہے، اس بدترین عمل کی وجہ سے ساری نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں اور انسان جہنم میں چلا جاتا ہے۔
یہ میرے بھائیو اللہ کریم اس بدترین انجام سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ اور اس کے ساتھ ہی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان احدکم لیعمل بعمل اہل النار، تم میں سے ایک شخص اہل نار کے عمل کرتا ہے، جہنمیوں والے عمل کرتا ہے، بدترین لوگوں والے اعمال کرتا ہے، اللہ کے ناراض شدہ اور اللہ کے غضب شدہ گمراہ لوگوں کی طرح کے عمل کرتا ہے، حتی ما یکون بینہ وبین جہنم الا ذراع، اس کے درمیان جہنم کے درمیان یا جہنم کی آگ کے درمیان ایک ذراع کا، ایک بالش کا فاصلہ رہ جاتا ہے۔ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابِ، تقدیر غالب آتی ہے جو فرشتے نے لکھا تھا جب رحم مادر میں تھا۔ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، ایک اہل جنت کا عمل کر بیٹھتا ہے، رب کریم اس کے ایک عمل سے اتنا راضی ہوتے ہیں اللہ اس کو جنت میں داخل کر دیتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ کریم سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اے رب العالمین ہمارا انجام اہل جنت میں شامل فرما دے، اللہ کریم ہمارا شمار اہل جنت میں کر دے، اللہ کریم اپنے راضی شدہ لوگوں میں ہمارا شمار فرما دے۔ لیکن میرے بھائیوں، دنیا میں یہ دونوں شکلیں، دونوں پریسیڈنٹس، دونوں مثالیں آپ کے سامنے رکھ دی۔ انسان کیا کرتا ہے؟ انسان کے میرے بھائیوں کئی طرح کے اعمال ہیں، قرآن یہ بھی بتاتا ہے عاملۃ ناصبہ، انسان بڑے بڑے اعمال لے کے آئے گا، عاملۃ ناصبہ، بڑے بڑے بھاری بھرکم اعمال لے کے آئے گا، تصلی نارا حامیہ، اس بھاری عمل کی وجہ سے بھی معافی نہیں ہوگی، بھڑکتی آگ میں چلا جائے گا۔ اللہ کریم اس برے انجام سے میرے بھائیوں محفوظ فرمائے۔ انسان کی نیکیاں کیوں ضائع ہوتی ہیں؟ یہ بڑے بڑے عمل کیوں ضائع ہو جاتے ہیں؟ میرے بھائیوں پہلا سبب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں بتایا، کیا بتایا؟ ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون۔ ما كان للمشرکین، مشرکوں کو تو زیبا ہی نہیں ہے، ان کے شایان شائی نہیں ہے، ان کو توفیق ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ کی مساجد کو آباد کریں، اللہ کی مساجد کو بنائیں، جبکہ وہ اپنے آپ پر کفر کی گواہی دے رہے ہیں۔ اولئک حبطت اعمالہم، ان کے اعمال ضائع ہو گئے ان کے شرک کی بدولت۔ یہ پہلا سبب ہے میرے بھائیوں جس سے انسان کا سارا عمل ضائع ہو جاتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے سورہ انعام 7واں پارہ 17 انبیاء کا تذکرہ کیا، اور انبیاء علیہم السلام کا تذکرہ کر کے فرمایا، کیا فرمایا؟ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ ان انبیاء میں سے کوئی بھی شرک کرتا، لو اشرکوا، حالانکہ انبیاء ہیں، اللہ کے دین کو پہنچانے والے، اللہ کے دین کا نفاذ کرنے والے، اللہ رب العالمین کی طرف سے تفویض کی گئی ڈیوٹی اس کو پہنچانے والے، لوگوں کی اصلاح کرنے والے، لوگوں کی ہدایت کا بندوبست کرنے والے، لیکن رب العالمین نے پھر بھی فرما دیا، ایک فرضی کیفیت بیان کر دی کہ یہ شرک اتنا بڑا گناہ ہے، لو اشرکوا، اگر یہ انبیاء بھی شرک کرتے، لحبط عنہم ما كانوا يعملون، اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو بھی ضائع کر کے رکھ دیتے، کوئی فائدہ نہ ہوتا۔ میرے محترم بھائیوں، انبیاء کو اللہ وارننگ کریں، انبیاء کو اللہ تنبیہ کریں، ان کی مثال دے کے یہ بات کہیں۔ میرے محترم بھائیوں، آج کا مسلمان کدھر بھٹکا پھرتا ہے؟ مسلمان کی عام کی کیا حیثیت ہے؟
کہ وہ جائے کسی کو سجدہ بھی کر لے، کسی سے منتیں بھی مانگ لے، کسی کے آگے اپنی حاجت بھی تسلیم کروا لے، اور پھر بھی وہ خوشگمانی میں مبتلا رہے کہ میں بڑا پکا موحد ہوں، یہ اس کی خوشگمانی سے آگے کوئی حقیقت نہیں ہے۔ میرے محترم بھائیوں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے سورہ زمر آیت نمبر 65 24واں سپارہ ہے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، اے نبی کہیے وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیے، تو پھر آپ نے کہا، آپ نے فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ، میری طرف وحی کی گئی، وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اے نبی بتائیے لوگوں کو کہ وہ وحی ان کو بھی کی گئی جو پہلے لوگ تھے۔ لَئِنْ أَشْرَكْتَ، اگر آپ نے شرک کیا، کس نے؟ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں، لَئِنْ أَشْرَكْتَ، اگر شرک کیا، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تیرے سارے عمل کو ہم ضائع کر کے رکھ دیں گے، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ نعوذ باللہ، کسی نبی نے شرک تو نہیں کرنا تھا، سمجھایا ہمیں ہے کہ یہ شرک اتنا بڑا جرم ہے کہ تمہارے عمل جتنے مرضی ہوں سارے کے سارے اللہ ضائع کر کے رکھ دیں گے، تمہاری نیکی کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی۔ میرے محترم بھائیوں، ایک بات، دوسری بات میرے بھائیوں، منافقت، نفاق کی بیماری، منافقت کرنا، ہپوکریسی کرنا، قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے اس حوالے سے بھی بتا دیا، فرمایا المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، یہ منافق لوگ مرد اور عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، یأمرون بالمنکر، یہ آپس میں ایک دوسرے کو برائی کا حکم دیتے ہیں، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ، نیکیوں سے روکتے ہیں۔ حکم کس چیز کا دیتے ہیں؟ برائی کا، نیکیوں سے روکتے ہیں۔ اور پھر فرمایا كَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنكُمْ قُوَّةً وَأَكْثَرَ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا فَاسْتَمْتَعُوا بِخَلَاقِهِمْ فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلَاقِكُمْ كَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ بِخَلَاقِهِمْ وَخُضْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا أُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ ان لوگوں کی طرح تم منافق لوگ ان لوگوں کی طرح ہو جو تم سے پہلے تھے۔ سورہ توبہ 69 نمبر آیت، جو تم سے پہلے گزر گئے وہ تم سے زیادہ طاقتور تھے، مال و اولاد میں تم سے کہیں زیادہ تھے، اور وہ اپنے حصے سے بہرہ یاب ہو چکے، فائدہ اٹھا لیا۔ جس طرح تم سے پہلے لوگ اپنے حصے سے فائدہ اٹھا چکے، تم بھی فائدہ اٹھا چکے، اور اسی طرح تم نے اپنے حصے سے فائدہ اٹھا لیا۔ جس طرح وہ باطل میں ڈوبے رہے، اس طرح تم بھی باطل میں ڈوبے رہے۔ یہ وہ لوگ ہیں حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، جن کے دنیا کے عمل بھی ضائع ہو گئے اور آخرت میں بھی ان کو دنیا کے کسی عمل کا فائدہ نہیں ہوگا، عمل ضائع ہو جائیں گے، ضائع ہو جائیں گے۔ اور یہی لوگ ہیں جو خسارہ پانے والے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آیت المنافق ثلاث،
منافق کی کتنی نشانیاں ہیں؟ 3۔ اذا حدث کذب، بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے۔ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وعدہ کرتا ہے وعدہ خلافی کرتا ہے۔ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب امانت رکھی جائے خیانت کرتا ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب جھگڑا ہو جاتا ہے تو گالی گلوچ شروع کر دیتا ہے۔ گالی دینا مومن کا شیوا نہیں ہے، یہ منافق کی بات ہے، یہ منافق کی علامت ہے، یہ نفاق کی علامت ہے۔ اور میرے بھائیوں آپ سمجھیے، عربی زبان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تجدون شر الناس ذا الوجہین، تم لوگوں میں سے بدترین شخص اس کو پاؤ گے ذا الوجہین، تو 2 چہروں والا ہے۔ کتنے چہروں والا؟ 2 چہروں والا۔ اس کے 2 منہ نہیں لگے ہوتے۔ کیسے؟ آپ نے اس کی عملی تصویر سمجھائی۔ فرمایا یأتی ہؤلاء بوجہ ویأتی ہؤلاء بوجہ، ان لوگوں کے پاس آئے گا اور آ کے کہے گا میں تو آپ کے ساتھ ہوں، اور ان لوگوں کے پاس آئے گا کہے گا میری حمایت تو آپ کے ساتھ ہے، میں تو ان کو ویسے ہی بیوقوف بنا رہا تھا۔ ایسا شخص جو ڈوئل کام کرتا ہو، جو 2 دھاری تلوار ہو، اور عربی زبان میں نون، فا اور قاف یہ سرنگ کو کہتے ہیں۔ کس کو کہتے ہیں؟ سرنگ۔ سعودی عرب میں جائے نا کہتے ہیں یہ فلانی نفق ہے، فلانی نفق ہے۔ نفق سرنگ کو کہتے ہیں جس کی دونوں سائڈیں کھلی ہوتی ہیں۔ یہ جو منافق ہے اس کا منہ دونوں طرف کھلا ہوتا ہے۔ آپ قبیلدار ہیں، رشتہ دار ہیں، بھائی ہیں، دوست ہیں، ایک طرف آپ ایک طرف بات رکھ لیں گے، دوسری طرف نہیں کریں گے۔ منافق کا کام یہ ہے کہ وہ ادھر جا کے بھی اپنی حمایت کا یقین دلاتا ہے، ادھر کو بھی یقین دلاتا ہے، اس کا منہ دونوں طرف کھلا ہوتا ہے۔ اس لیے منافق کو منافق کہتے ہیں۔ میرے محترم بھائیو، اللہ کریم ہمیں نفاق کی خصلتوں سے محفوظ فرمائے، کیونکہ قرآن میں یہی کہا گیا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یہ منافق جہنم کی سب سے نچلی گھاٹی میں اللہ تعالیٰ ان کو پھینکیں گے۔ اللہ کریم ہمیں محفوظ فرمائے۔ میرے محترم بھائیوں، اگلا عمل جو ہمارے نیک عمل کو ضائع کر کے رکھ دے گا وہ ہے بدعت۔ بدعت کیا ہے؟ کسی بھی کام کو نیکی سمجھ کے کرنا، سنت سمجھ کے کرنا، جبکہ حقیقت میں وہ ہو ہی نہ، اس کا کوئی ثبوت نہ ملے، کوئی اس کے پیچھے دلیل نہ ہو، آپ اس کو نیکی سمجھ کے کرتے رہیں، شریعت میں اس کو بدعت کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس حدیث کی راویہ ہیں، فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس شخص نے ہمارے اس دین اسلام میں کسی ایسی نئی چیز کا اضافہ کیا، کوئی ایسی نئی چیز لے کے آیا، ما لیس منہ، جو اس دین کا حصہ نہیں ہے، جو ان بنیادوں کا حصہ نہیں ہے، ان تعلیمات کا حصہ نہیں ہے، اور ان فرامین کا حصہ نہیں ہے جو وحی الہی کی صورت میں، قرآن کی صورت میں، حدیث مصطفیٰ کی صورت میں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی، جو اس کا حصہ نہیں ہے، فَهُوَ رَدٌ فَهُوَ رَدٌ، وہ رد شدہ ہے، وہ مردود ہے، وہ ریجیکٹڈ ہے، اس کا ہمارے دین اور شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میرے محترم بھائیوں، پہچان کیسے ہوتی ہے؟ پہچان یوں ہوتی ہے، کوئی شخص ہمارے پاس آ کے یہ کہے آپ یہ کام کریں اتنی نیکیاں ملیں گی، ہمارا فوری فرض یہ بنتا ہے دلیل کیا ہے؟ اگر دلیل موجود، اگر قرآن میں موجود، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے موجود، اس عمل کو سینے سے لگائیے، اس کو کرنا ہمارے لیے ضروری ہو گیا، وہ سنت مطہرہ ہے۔ لیکن جو شخص کہے آپ یہ فلاں کام یوں کر دیں اتنی نیکیاں ملیں گی، بھائی دلیل کیا ہے؟ کوئی دلیل نہیں ہے، بس یہ کام کرنا چاہیے ثواب ہوگا، دلیل کیا ہے؟ کوئی دلیل نہیں ہے۔ جو شخص ایسے کام کرے گا،
ایسے عمل کرے گا میرے محترم بھائی وہ بدعت ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خطبہ مسنونہ میں یہ بات کہا کرتے تھے، ان احسن الحدیث کتاب اللہ، بہترین بات اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے جو قرآن کی صورت میں نازل ہوا ہے۔ وہ احسن الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور بہترین راستہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے۔ وشر الامور محدثاتها، اور ان میں بدترین بات وہ ہے، معاملات میں بدترین امر معاملہ وہ ہے محدثاتها، جو اس میں نئی چیزیں پیدا کی جاتی ہیں، وکل محدثۃ بدعہ، اور ہر نئی چیز جو پیدا کی جاتی ہے وہ بدعت ہے، وکل بدعۃ ضلالہ، اس میں حسنہ سیئہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ فرمایا کل بدعۃ ضلالہ، تمام کی تمام بدعتیں گمراہی ہے، وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی جو ہے اس کا انجام جہنم کی صورت میں ہے۔ اللہ کریم ہمیں بدعات و خرافات سے محفوظ فرمائے۔ میرے محترم بھائیو، قیامت کا دن ہوگا، حضرت جبریل امین علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوں گے، امتیں پیش ہوں گی، مختلف امتیں میدان محشر میں اپنے اپنے انبیاء کی قیادت میں آئیں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک بڑی امت آئے گی، میں خوش ہوں گا کہ شاید یہ میری امت اور قوم ہے، مجھے کہا جائے گا ھذا موسیٰ وقومہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی امت نہیں ہے، یہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم ہے۔ پھر ایک بڑا جم غفیر آئے گا، بڑا جم غفیر، اور ان کے وضو والے اعضاء چمک رہے ہوں گے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان امتی یأتون یوم القیامہ غرا محجلین من اثر الوضوء، میری امت قیامت کے روز آئے گی، اس کے وضو والے اعضاء چمک رہے ہوں گے۔ فرمایا فمن استطاع منکم ان یطیل غرتہ فلیفعل، جو شخص یہ چاہتا ہے اس کے چہرے کی چمک میں اضافہ ہو، اس کے وضو والے اعضاء کی چمک میں اضافہ ہو، وہ اپنے اعضاء کو بازو یہاں تک دھوتا ہے یہاں تک دھو لے، وہ چہرہ یہاں تک دھوتا ہے وہ زیادہ کر لے، وہ ٹخنوں تک پاؤں دھوتا ہے اتنا زیادہ دھو لے، جتنا زیادہ وہ وضو کرے گا اس کا اتنا ہی جسم زیادہ چمکتا ہوا قیامت کے روز آئے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگ آئیں گے، ان کے وضو والے اعضاء چمک رہے ہوں گے، میں خوش ہوں گا کہ یہ میری قوم آ گئی۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام کہیں گے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ امتی تو آپ کے ہی ہیں، لیکن ما تدری ما احدثوا بعدک، تم نہیں جانتے ہو آپ کے دنیا سے جانے کے بعد ان لوگوں نے دین میں کئی ایسی خرافات ایجاد کر دی جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ دین میں ایسے طریقے ایجاد کیے، دین میں ایسی باتیں ایجاد کر دی، ثواب کے نام پر شوگر کوٹ کر کے لوگوں کے منہ میں دھنساتے گئے کہ یہ بھی ثواب ہے، یہ بھی ثواب ہے، یہ بھی کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل سے جب یہ بات سنیں گے کہیں گے سحقاً سحقاً لمن یتغیر بعدی، اس شخص کو مجھ سے دور لے جاؤ، دفع کر دو مجھ سے اس شخص کو، لمن یتغیر بعدی، جس نے میرے جانے کے بعد میرے دین کا حلیہ بگاڑ کے رکھ دیا۔ میرے محترم بھائیو سوچئے، آج مسلمان جو بدعت کا مرتکب ہوتا ہے، جو خرافات کا مرتکب ہوتا ہے، جو ایسے طور طریقوں کا مرتکب ہوتا ہے جس کی دین میں کوئی حیثیت نہیں ہے، میرے محترم بھائیو جب قیامت کے روز رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہہ دیں گے اس کو مجھ سے دور کر دو، دفع کر دو، میرے محترم بھائیو ایمانداری سے بتائیے وہ شخص کدھر جائے گا؟ کہاں سے جائے پناہ پائے گا؟ کہاں سے ڈھوئی ملے گی؟ اور کہاں پہ اس کو جائے پناہ ملے گی؟
میرے محترم بھائیوں، اللہ کریم ہماری سنت سے محبت پیدا فرمائے، اللہ کریم ہمیں بدعات و خرافات سے بچائے۔ میرے محترم بھائیوں، پانچواں عمل جو ہمارے عمل کو ضائع کر کے رکھ دے گا، جتنی مرضی نمازیں پڑھی ہوں، جتنے مرضی روزے رکھے ہوں، جتنے مرضی صدقہ و خیرات کیے ہوں، جتنے مرضی جہاد کیے ہوں، جتنے مرضی اچھے اچھے عمل کیے ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو الملیح رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ترک صلاة العصر فقد حبط عملہ، جس شخص نے بلا عذر عصر کی نماز کو ترک کر دیا، اس نے عصر کی نماز چھوڑ دی، فقد حبط عملہ، اس کے پچھلے سارے عمل کو اللہ برباد کر کے رکھ دے۔ میرے محترم بھائیوں، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، الذی تفوتہ صلاة العصر کأنما وطر اہلہ ومالہ، او بھائی جس شخص نے عصر کی نماز چھوڑ دی، اس کی کیفیت یہ ہے، اس کے اہل و عیال بھی برباد ہو گئے، اس کا مال بھی برباد ہو گیا، اس کی دنیا میں اب کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہم کس کے لیے کماتے ہیں؟ اپنی اولاد کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے، یہ انہی بیوی بچوں کے لیے۔ یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے عصر کی نماز ترک کی، اس کا اہل و عیال اس کے لیے برباد ہو گیا، کوئی فائدہ نہیں اس کو حاصل ہوگا، اس کے لیے اس کے نہ اولاد کی کوئی حیثیت ہے، نہ مال کی کوئی حیثیت ہے۔ کدھر لے کے جانا ہے ہم نے مال؟ کدھر لے کے جانی ہے اولاد؟ وہی اولاد جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارة علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا يعصون اللہ ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون۔ اے ایمان والو، اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے اہل و عیال کو بچاؤ۔ کس سے بچاؤ؟ جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن لوگ اور پتھر بنیں گے، یہی جن کے لیے ہم نے سارا کچھ کیا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، ہر شخص دوسرے سے راہ فرار اختیار کرے گا۔ یفر المرء من اخیہ، آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، اپنی ماں سے بھاگے گا، اپنے بیٹوں سے بھاگے گا، وصاحبتہ واخیہ، اور میرے بھائیو اپنی بیوی سے بھاگے گا، جن کے لیے یہ سارا کچھ دنیا میں کرتا رہا ہے۔ اب وہاں پہ کوئی چیز کسی کو فائدہ نہیں دے گی سوائے اس کے نیک عمل کے۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ کریم ہمیں ان اعمال کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم بھائیوں، بدترین عمل جس سے ہمارا عمل ضائع ہو کے رہ جاتا ہے، قرآن کہتا ہے، من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب۔ جو شخص آخرت کی کھیتی چاہتا ہے، آخرت میں فائدہ چاہتا ہے، رب العالمین فرماتے ہیں نزد لہ فی حرثی، ہم اس کی آخرت کی کھیتی میں اضافہ کرتے رہتے ہیں۔ ومن کان یرید حرث الدنیا، جو دنیا میں فائدہ چاہتا ہے، دنیا میں اس کی بلے بلے ہو، دنیا کہے جناب بڑا عالم ہے، بڑا علم ہے اس کے پاس، بڑا قرآن پڑھتا ہے، جس طرح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث دریافت کی گئی تو بے ہوش ہو گئے، دوبارہ اٹھے بے ہوش ہوئے،
دوبارہ اٹھے بے ہوش ہوئے، تیسری مرتبہ بھی بے ہوش ہوئے، ساتھیوں نے حوصلہ دے کے ہاتھ پھیر کے اٹھایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرتے ہیں میرے بھائیوں، اس شخص کے لیے جو عالم قرآن ہے، قاری قرآن ہے، حافظ قرآن ہے، جس نے دنیا کو اپنی آوازیں سنانے کے لیے، دنیا کو خوش کرنے کے لیے، دنیا سے اجر پانے کے لیے، دنیا کی داد وصول کرنے کے لیے عمل کیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل قیامت کے روز رب کے پاس جائے گا کہ اللہ میں نے تیرے لیے یہ سارا کچھ کیا۔ اللہ رب العالمین فرمائیں گے تو نے اس لیے قرآن اچھا پڑھا، تو نے دین اس لیے پڑھا، لیقال انک قاری عالم، کہ تجھے قاری کہا جائے، تجھے عالم کہا جائے، دنیا سے داد ملے۔ فقد قیل، وہ کہہ دیا گیا، فسحق علی وجہہ ثم طرح فی النار، چہرے کے بل گھسیٹ کے اس کو جہنم میں گرا دیا جائے گا۔ یہی حال میرے بھائیوں سخی آدمی کا ہوگا جو دنیا کو دکھانے کے لیے، اپنا مال شو آف کرنے کے لیے، اپنے آپ کو ویلدی پرسن ثابت کرنے کے لیے مال خرچ کرتا ہے۔ یہی حال اس شہید کا ہوگا جو اپنی بہادری کی داستانیں سنانے کے لیے، رب کے رستے کی بجائے لوگوں کو دکھانے کے لیے تلوار گن ہاتھ میں پکڑ کے نکلتا ہے۔ یہ سارا کچھ دنیا کے لیے کیا۔ رب العالمین کے پاس جب یہ لوگ جائیں گے، رب کہیں گے تو نے دنیا کے لیے کیا، کہ دنیا تجھے یہ کہے، دنیا نے تجھے کہہ دیا۔ ثم طرح فی النار، پھر ایسے اشخاص کو گھسیٹ کر جہنم میں گرا دیا جائے گا۔ میرے محترم بھائیوں اللہ کریم ہمیں ریاکاری سے محفوظ فرمائے۔ حضرات محترم، اگلی بات احسان جتلانا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال دیا، اللہ نے آپ کو کاروبار دیا، اللہ نے آپ کو دنیا کی سہولتوں سے نوازا۔ میرے محترم بھائیوں یہ رب کی بڑی نعمت ہے۔ یہ رب العالمین جس نے اتنے بڑی نعمتیں دیں، وہ میرے بھائیوں چھیننے پہ بھی قادر ہے۔ لہذا بھائیوں قرآن کریم کی آیت کا مطالعہ کیجئے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى، اے ایمان والو اپنے صدقات کو، اپنی نیکیوں کو احسان جتلا کر، تکلیف دے کر ضائع مت کیجیے۔ قرآن نے یہی بات کہی۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ، تین لوگ ایسے ہیں لا یکلمہم اللہ، اللہ قیامت کے روز ان سے کلام نہیں کریں گے، نظر رحمت سے نہیں دیکھیں گے، ان کو گناہوں سے پاک نہیں کریں گے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ پہلا بدترین شخص المسبل، وہ آدمی جو تکبر کی وجہ سے اپنے کپڑے کو ٹخنوں سے نیچا رکھتا ہے۔ سزائیں کتنی؟ 4۔ اللہ کلام نہیں کریں گے، نظر رحمت سے نہیں دیکھیں گے، اور پھر گناہوں سے پاک نہیں کریں گے، اور چوتھی سزا دردناک عذاب۔ المسبل، جو تکبر کی وجہ سے اپنی شلوار کو، تہبند کو ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے ما اسفل من الکعبین من الازار ففی النار، جس نے اپنا کپڑا ٹخنوں سے نیچے لٹکایا جہنم کا ایندھن بنے گا۔ دوسرا شخص میرے بھائیوں المنان، وہ شخص جو احسان جتلاتا ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے 4 قسم کی پھٹکاروں کا مستحق بنے گا۔ اور تیسرا بدترین شخص المنفق سلعتہ بالحلف الکاذب، وہ شخص جو جھوٹی قسم کھا کے اپنا مال تجارت فروخت کرتا ہے۔ کتنے دکاندار ایسے ہیں میرے بھائیوں، آپ پوچھتے بھی نہیں ہیں انہیں، آپ کہتے ہیں یہ فلاں چیز اتنے کی دے دو، کہتے ہیں اللہ جی قسمیں انہیں دی دے کر روپیے، اور اس سے بھی 5-10 روپے سستی آپ کو دے کے چلا جاتا ہے۔ کدھر گئی قسمیں، کدھر گیا کھائی گئی قسم کا معاملہ؟ میرے محترم بھائیو اللہ کریم ہمیں ایسے بدترین نتیجے سے محفوظ فرمائے۔ میرے محترم بھائیو آخری بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا
آخری بات کیا ہے؟ راتوں کو برے عمل کرنا، رات کو کیا کرنا؟ برے عمل کرنا۔ آپ نے ایک دن فرمایا لَأَعْلَمَنَّ قُوَامًا، میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں یَأْتُونَ یوم القیامہ، جو قیامت کے روز آئیں گے، کیسے عمل ہوں گے؟ کَأَمْثَالِ جِبَالِ تِہَامَةَ بَيْضٍ، جس طرح تہامہ پہاڑی سلسلہ سفید رنگ کا، اس طرح کا بڑے بڑے عمل۔ آپ نے احد پہاڑ اکثر لوگوں نے دیکھا ہوگا جن کو اللہ نے عمر حج کی توفیق دی ہے، کتنا بڑا سلسلہ ہے۔ فرمایا تہامہ پہاڑ جتنے عمل ہوں گے، فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اللہ تعالیٰ ان اعمال کو خس و خاشاک بنا کے اڑا کے رکھ دیں گے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ صحابہ کرام کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفہم لنا وجلیہم لنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی صفتیں تو بتائیں، ان کی عادات تو بتائیں، وہ کیسے لوگ ہیں، وہ کیسے عمل کرتے ہو؟ جلیہم لنا، واضح کریں وہ لوگ کون ہیں کہ اتنے بڑے عمل لے کے جائیں گے تہامہ پہاڑ جتنے عمل، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو ریت کے ذرات خس و خاشاک بنا کے اڑا کے رکھ دیں گے، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ فرمایا ہؤلاء من اخوانکم، تمہارے ہی بھائی ہیں، ومن جلدتکم، جس طرح کے رنگ و روپ تمہارے جلدوں کا رنگ ہے ان کا بھی ایسا ہی ہوگا۔ وَيَأْخُذُونَ مِنَ اللَّيْلِ كَمَا تَأْخُذُونَ، راتوں کو وہ اٹھ کر اسی طرح ہی قیام کرتے ہوں گے جس طرح تم کرتے ہو، لیکن کیسا بدترین عمل کرتے ہوں گے، کیا عمل کرتے ہوں گے جس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے عمل کی کوئی حیثیت نہیں رکھنی، اڑا کے رکھ دینا ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب رات کو علیحدگی اختیار کرتے ہیں، انتہکوہا، اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کا ارتکاب کرتے ہیں۔ رات کو سو گئے، دیکھا گھر والے سو گئے، بچے سو گئے، اب حرام کاریاں شروع کر دو، اب ایسے ایسے کام شروع کر دو، کون سا کوئی دیکھتا ہے؟ یہ شیطان جو ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے، اس سے بندہ سب سے جلدی گمراہ ہوتا ہے، جس سے قرآن سے لے کر اچھی سے اچھی چیز سے لے کر دنیا کی غلیظ ترین آپ اس پہ دیکھ لیں۔ اذا خلوا بمحارم اللہ انتہکوہا، جب رات کو اکیلے ہوتے ہیں اللہ کی حرام کردہ چیزوں کا مرتکب ہوتے ہیں۔ میرے محترم بھائیو، اللہ کریم ہمارے اعمال کی حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العالمین تو نے ہمیں نیک اعمال کی توفیق دینی ہے، پہلے بھی تو نے دی، اللہ کریم ہمیں نیکیاں بڑھ چڑھ کر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب العالمین جو ہم نے نیکیاں کی، اللہ اب توفیق دے کہ ہم ان نیکیوں کو محفوظ بنا سکیں اور تیرے سے اجر پا سکیں۔ اللہ تو ہمارے اعمال کی حفاظت فرما، اللہ ہمارے اعمال کو تباہی اور بربادی سے بچا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔